محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب معلوم کریں گے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے۔ Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. دو قومی نظریہ 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی پہلی نظریاتی مملکت پاکستان کے قیام کی بنیاد ہے اور جسے نظریہ پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ دو قومی نظریہ سے مراد یہ تصور تھا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمان ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف اور منفرد ہیں۔ مسلمانوں کی اساس دوسرے مذاہب سے ہٹ کر دین اسلام پر ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ، تہذیب و ثقافت، رسوم و رواج، روایات، معاشرتی اور اخلاقی اقدار ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے الگ آزاد وطن کا قیام ایک لازمی ضرورت ہے۔ اسی نظریہ کو نظریہ پاکستان بھی کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر 14 اگست 1947 بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو پاکستان وجود میں آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ دو قومی نظریے کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کو بر صغیر یعنی متحدہ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں آباد مسلمان اکثریت کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پر کامیابی سے منوایا۔ دو قومی نظریے کو نظریہ پاکستان بنانے کی جد و جہد کا سہرا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ہی کو جاتا ہے۔ گو کہ یورپ کی سیر، یورپ کے مطالعہ اور مسجد قرطبہ میں اذان دینے کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ہی دو قومی نظریے کی نہ صرف کھل کر وضاحت کی بلکہ اس نظریے کی بنیاد پر مسلمانان ہند کی ایک الگ آزاد مملکت کا تصور بھی پیش کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، اب ہم اس اختصار پر قدر تفصیل سے بات کرتے ہیں اور تفصیل میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں گے کہ دو قومی نظریہ کی وضاحت پیش کرتے ہوئے ہم اس نظریہ کو پیش کرنے والے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور پھر اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مطلوب و مقصود اور مدعا و مفہوم کو ہی سامنے رکھیں کہ یہی علمی امانت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہم دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کی تشریح کے دوران افکار اقبال اور اقوال قائد ہی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس ابتدائی اختصار کی اگلی تفصیل کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس پر بات کریں گے کہ نظریہ یا آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے، نظریہ کے ماخذ و مصادر کیا ہوتے ہیں اور قوموں کی زندگی میں نظریہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ہم دو قومی نظریے کی تعریف مختلف جہتوں سے آپ کے سامنے رکھیں گے، جیسے اسلام کا نظریہ قومیت اور نظریہ پاکستان کی بنیاد۔ اس کے بعد نظریہ پاکستان کے اساسی عناصر بیان کریں گے۔ پھر ہم نے نظریہ پاکستان کی جو تعریف و تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہوگی اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور اس نظریہ کو عملی جامہ پہنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اختصار سے تفصیل کی جانب۔ نظریہ یا آئیڈیالوجی سے کیا مراد ہے؟ نظریہ یا آئیڈیالوجی کسی جماعت، قوم یا ملت کے اجتماعی مقاصد و اہداف اور ان مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کے لیے قائم کردہ اصولوں اور ضابطوں کو کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ زندگی کے اہم معاملات کے بارے میں کسی بھی معاشرے کے لوگوں کی سوچ عام طور پر ایک دوسرے سے ملتی ہے اور یہی مشترک سوچ انہیں متحد بھی رکھتی ہے۔ یہ مشترک سوچ اور تصورات ہی ان لوگوں کا نظریہ یا آئیڈیالوجی کہلاتے ہیں۔
نظریہ انسانی عقائد، نظریات اور افکار کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس پر کسی معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ نظریہ تاریخ کے کسی خاص دور میں لوگوں کے کسی مخصوص گروہ میں پائے جانے والے اجتماعی شعور کی عکاسی کرتا ہے، اور یہی اجتماعی شعور کسی قوم کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ نظریہ کے ماخذ یا مصدر۔ نظریہ جن ذرائع سے تشکیل پاتا ہے یا جو کسی بھی نظریہ کا اصل مصدر اور سرچشمہ ہوتا ہے، وہ اس نظریہ کا ماخذ یا مصدر کہلاتا ہے۔ نظریہ ایک دن میں نہیں بن جاتا، یہ نشو و نما اور ارتقاء کے تدریجی عمل سے گزر کر ہی کوئی حتمی شکل اختیار کرتا ہے۔ نظریہ نہ تو حکم کے ذریعے مسلط کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قانون کی طرح نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی جڑیں کسی قوم کی تاریخ، رسوم و رواج، روایات، مزاج و نفسیات اور مذہب و عقائد میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ کسی بھی نظریہ کے یہی ماخذ اور مصادر ہوتے ہیں۔ قوموں کی زندگی میں نظریہ کی اہمیت۔ ہر گروہ اور معاشرہ نظریے کا محتاج ہوتا ہے۔ ریاستوں اور اقوام کے لوگوں کو اپنی رہنمائی کے لیے کچھ ایسے بنیادی اصول درکار ہوتے ہیں جن پر چل کر اور جن کی روشنی میں وہ اپنے مقاصد اور اہداف کا تعین کرتے ہوئے اپنے لیے آگے بڑھنے کی سمت اور طریقہ کار طے کر سکے۔ نظریہ ہی یہ سمت اور طریقہ کار مہیا کرتا ہے۔ دو قومی نظریے کی مختلف جہتیں۔ اسلام کا نظریہ قومیت۔ اسلام کے ماننے والے خود کو دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک الگ قومیت سمجھتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے۔ اسلام ایک جمہوری ضابطۂ حیات ہے اور مسلمان حق کے خود اختیاری کے جمہوری اصول پر یقین رکھتے ہیں۔ اس اصول کا لازمی تقاضا ہے کہ دنیا کے جس خطے میں مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آباد ہوں کہ وہ اپنی ریاست قائم کر سکیں، انہیں ایک خود مختار جمہوری ریاست قائم کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ملنا چاہیے۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، جو دو بنیادی عقائد کی تعلیم دیتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان۔ نظریہ پاکستان کی مفصل تعریف۔ ہندوستان کے مسلمان ابتدا سے ہی ایک جداگانہ قوم تھے۔ وہ سینکڑوں سال ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے۔ 20ویں صدی میں بعض ایسے اسباب پیدا ہو گئے جن کے باعث ہندوستان کے مسلمان انگریزوں سے ایک الگ آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے پر مجبور ہوئے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی آزاد سرزمین کے لیے پاکستان کا نام منتخب کیا۔ اس نام کے حوالے سے جنوبی ایشیا کے تناظر میں دین اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی دو قومی نظریہ کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان اس عقیدے اور نصب العین کو کہا جاتا ہے جس کی بنیاد پر قیام پاکستان کی تحریک چلائی گئی۔ یہ عقیدہ بلا شبہ اسلام تھا، اور نصب العین یہ تھا کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دو الگ الگ قومیں سمجھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد جمہوری ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کر سکیں۔ چونکہ پاکستان کی آبادی کی غالب اکثریت مسلمان ہے اور مسلمانوں کے نزدیک نظریہ زندگی صرف اسلام ہی ہے، اس لیے اسلام کو نظریہ پاکستان کی بنیاد کی حیثیت حاصل ہے۔ نظریہ پاکستان کے اساسی عناصر۔ اسلام۔ ہندوستان کے شمال مشرق اور شمال مغرب میں وسیع رقبے پر آباد اکثریتی لوگوں کا اسلامی عقیدہ و ایمان در حقیقت قیام پاکستان کا سب سے بنیادی محرک تھا۔ 13 جنوری 1948 کو اسلامیہ کالج پشاور میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم اسلام کے اصولوں کی سچائی ثابت کر سکیں۔ ایک اسلامی ریاست میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوتی ہے اور قانون سازی اور رہنمائی کا مصدر و منبع قرآن حکیم ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کے اسی رہنما اصول کو بیان کرتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست میں اطاعت کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
اسلامی ریاست کا نظام قرآنی اصولوں اور احکام کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں سربراہ پارلیمنٹ سمیت کوئی بھی شخص یا ادارہ کسی معاملے میں اپنی منمانی نہیں کر سکتا، بلکہ قرآنی احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہمارے طرز عمل کو متعین کرتے ہیں۔ جمہوریت۔ ایک اسلامی ریاست جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے۔ مساوات، آزادی اور جمہوریت ہی اسلامی آئین کی بنیاد ہے۔ فروری 1948 میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے عوام سے اپنے ریڈیو خطاب میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصول کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، پاکستان کا آئین ابھی بننا ہے، اسے دستور ساز اسمبلی بنائے گی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی حتمی شکل و صورت کیا ہوگی، لیکن مجھے اتنا ضرور یقین ہے کہ یہ جمہوری یعنی اسلام کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہوگا۔ یہ اصول آج کی عملی زندگی میں بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح آج سے 1300 سال پہلے تھے۔ اسلام اور اس کی معیار پسندی نے ہمیں جمہوریت کا سبق سکھایا ہے۔ سماجی عدل و انصاف، مساوات اور احساس ذمہ داری۔ قائد اعظم کے مطابق سماجی عدل و انصاف، مساوات، احساس ذمہ داری ایک اسلامی ریاست کا بنیادی نصب العین ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اسلام ایک اعلیٰ نصب العین ہمارے سامنے رکھتا ہے جو جمہوریت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں انسانی مساوات کا درس دیا ہے، انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ہم شاندار روایات کے امین ہیں اور پاکستان کے مستقبل کے آئین کے معماروں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں اور فرائض سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ غیر مسلموں سے مساوی سلوک۔ جب انگریز ہندوستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تو مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اگر ہندوستان پر ہندوؤں کی حکومت قائم ہو گئی تو وہ غیر ہندوؤں کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیں گے۔ یہ بات قیام پاکستان کے مطالبے کا ایک بہت بڑا محرک بن گئی اور اسی وجہ سے مطالبہ پاکستان کو دن بدن پذیرائی اور حمایت ملنے لگی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے حصول کا مقصد ہی اس خطے کے لوگوں یعنی اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ تھا، نیز یہ کہ غیر مسلم پاکستان کے مساوی درجے کے شہری ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے شہریوں کے نام اپنے پیغام میں فرمایا، آپ آزاد ہیں، آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا مذہب کچھ بھی ہو، آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ مملکت پاکستان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی کہ آپ کا عقیدہ و مذہب یا ذات کیا ہے۔ ہم اپنے سفر کا آغاز اس بنیادی اصول کی روشنی میں کر رہے ہیں کہ ہم سب مملکت پاکستان کے شہری اور مساوی درجے کے شہری ہیں۔ نظریہ پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں ہندوستان میں مسلم قومیت کے مقاصد کے لیے اقبال کی جدوجہد، ان کی انقلابی شاعری اور عمل کی تحریک دینے والے فلسفے کی وجہ سے انہیں ایک بین الاقوامی شخصیت کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے ہر دل عزیز رہنما کا درجہ بھی حاصل ہو گیا۔ ہندوستان میں مسلم قومیت کے حوالے سے ان کے فکر و فلسفہ کے بعض نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ مسلم قومیت کی بنیاد اسلام پر ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلم قومیت کی بنیاد اسلام و ایمان اور مسلم عقائد و افکار پر ہے، رنگ و نسل، زبان اور علاقائیت پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام محض ایک عقیدہ نہیں، ایک اجتماعی ضابطۂ حیات بھی ہے اور قومیت بھی۔ یہ فیصلہ کہ کون شخص اسلامی روحانی برادری کا کارکن بنے گا اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ایک شخص کس کے گھر یا کس علاقے میں پیدا ہوا۔ اسلامی قومیت کی بنیاد محض مادی نہیں، یہ روحانی بھی ہے۔ اقبال کے نزدیک وطن سے محبت ایمان کا جزو ہے۔ اقبال نے ہندوؤں کی نمائندہ جماعت کانگریس کے پیش کردہ اس تصور کا انکار کیا کہ انسانوں کو دین یا مذہبی عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیکولر قومیت کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، قومیت کا اگر یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور اسے اپنے وطن کی عزت کی خاطر جان تک دے دینی چاہیے تو یہ بات ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔
قومیت کا اسلام سے تصادم اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایک سیاسی عقیدہ بن جاتی ہے اور دعویٰ کرنے لگتی ہے کہ انسانوں کو محض قومیت ہی کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی ترقی کے لیے بوقت ضرورت اجتہاد ضروری ہے۔ نئے دور میں پیش آنے والے ایسے مسائل جن کے بارے میں قرآن و سنت کے واضح احکامات موجود نہ ہوں، بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حل تلاش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اقبال اجتہاد کے بہت بڑے علم بردار تھے۔ اقبال کہتے تھے، ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، ہم جدید علم کا احترام کرتے ہوئے اس پر ایک ایسی نظر ڈالیں جو غیر جانبدارانہ ہو، اور ایسی رائے قائم کریں جو دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہو۔ پھر ہم اس علم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خواہ اس کوشش میں ہمیں ان لوگوں سے اختلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے جو ہم سے پہلے کر چکے ہیں۔ اقبال کے نزدیک ایک اسلامی نظام کی بنیاد جمہوریت اور مساوات پر ہے۔ اقبال نے اسلامی آئین کے لیے دو بنیادی اصول بیان کیے۔ اللہ کا قانون قطعی طور پر برتر و بالا ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں ریاست کا اختیار صرف اس قدر ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی تشریح کر سکتی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ ایک اسلامی ریاست کے قانون اور آئین میں اسی بات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اقبال کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی قومی آزادی ہندوستان کے مسائل کا واحد حل ہے۔ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندوستان کی اقوام ایک دوسرے کے خلاف یوں ہی برسر پیکار رہتی ہیں تو وہ اپنے تمام تر تہذیبی اور ثقافتی سرمایہ کو برباد کر دیں گی۔ لوگوں کی معاشی حالت ناقابل بیان حد تک بگڑ جائے گی، یہاں تک کہ وہ اقوام عالم میں کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکیں گی۔ بعد میں رونما ہونے والے واقعات نے ثابت کر دیا کہ اقبال کے خدشات درست تھے۔ 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے ایک تاریخی خطبہ دیا جو خطبہ آل آباد کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، میرے خیال میں یہ بات ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے کہ اس خطے میں ان کی اجتماعیت کو ایک ریاست کی شکل میں ڈھال دیا جائے۔ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے معاشی مسائل کا حل اسلامی قوانین کے نفاذ میں ہے۔ 28 مئی 1937 کو لکھے گئے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں علامہ اقبال نے اس یقین کا اظہار کیا، اگر اسلام کے اقتصادی نظام کو حکیمانہ طریقے سے نافذ کر دیا جائے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اقبال اسلام کے سیاسی، اقتصادی اور سماجی نظام کے نفاذ کے فروغ کے لیے مسلمانوں کی خود مختار ریاست کا قیام ضروری خیال کرتے تھے۔ نظریہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات کی روشنی میں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ معتدل مزاج اور مثبت سوچ رکھنے والے ایک عظیم رہنما تھے۔ آپ کے درج ذیل بیانات اور تحریروں سے دو قومی نظریہ اور مسلم قومیت کے حوالے سے آپ کے خیالات بخوبی واضح ہوتے ہیں۔ قائد اعظم سمجھتے تھے کہ اسلامیان ہند کی ہندو تسلط سے آزادی ضروری ہے۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کی مختلف پہلوؤں سے توضیح اور تشریح کی۔ انہوں نے فرمایا، مسلمان کسی ایسے آئین کو قبول نہیں کر سکتے جس کے نتیجے میں ہندو اکثریت کی حکومت قائم ہو جائے۔ دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے قائد اعظم فرماتے ہیں، اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت دو مختلف معاشرتی نظام ہیں۔ چنانچہ ایسی خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترک قومیت تخلیق کر سکیں گے۔ میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف تہذیبوں سے واسطہ رکھتے ہیں، اور ان تہذیبوں کی بنیاد ایسے تصورات اور حقائق پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں بلکہ اکثر متصادم ہوتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے متعلق ہندوؤں اور مسلمانوں کے خیالات اور تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایسی دو قوموں کو ایک نظام میں باندھنے کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ لفظ قوم کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے، لہٰذا ان کے لیے ایک الگ وطن چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد کے مطابق معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگیوں کو گزار سکیں۔ قائد اعظم کے نزدیک اسلام ہی ہماری قومی وحدت اور ملی اتحاد کی بنیاد ہے۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے فرمایا، اسلام نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اول و آخر مسلمان ہیں۔
اب آپ ایک قوم بن چکے ہیں، آپ ایک سرزمین کے مالک بن چکے ہیں۔ یہ ایک وسیع سرزمین ہے اور یہ سرزمین آپ کی ہے۔ یہ زمین کسی پنجابی یا سندھی یا پٹھان اور بنگالی کی نہیں، یہ صرف آپ کی ہے۔ قائد اعظم کے نزدیک قیام پاکستان کا اہم مقصد غربت کا خاتمہ ہے۔ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، اب اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو مسرت اور خوشحالی کی سرزمین بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ صرف اور صرف عام لوگوں کی فلاح و بہبود، خاص طور پر غریب لوگوں کی حالت بہتر بنانے پر دینا ہوگی۔ الغرض نظریہ پاکستان سے مراد ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، جہاں کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا و مرضی کے خلاف ہو، جہاں ہمارا مرنا اور جینا صرف پاکستان کے لیے ہو اور قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دیا جائے، جہاں مسلمان آزادی سے زندگی بسر کر سکیں اور جہاں اتحاد، مساوات، دیانت و امانت، ایثار و اخوت اور عدل و انصاف مسلمہ سماجی اور ریاستی اقدار ہوں۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کے دو بنیادی نظریے ہیں۔ ایک تو مغربی نظریہ کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جغرافیائی خطوں کے لحاظ سے قومیں وجود میں آتی ہیں۔ دوسرا اسلامی نظریہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا، اور یہ ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، جو رنگ یا نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کے گزرے 75 سالوں میں اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی مجموعی حالت زار، معاشی استحصال، سماجی پستی، ہندو مسلم فسادات کی صورت میں آئے روز ہندوؤں کے ہاتھوں ان کے قتل عام کا علمی و منطقی جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کا پیش کردہ دو قومی نظریہ اور اس نظریے پر عملی جدوجہد کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی عملی جدوجہد نہایت بصیرت افروز، مؤمنانہ فراست، فہم و تدبر اور دور اندیشی پر مبنی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ ہی دراصل نظریہ پاکستان ہے، اور نظریہ پاکستان میں ہی بقائے پاکستان ہے۔